الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنة نبيه أفضل الكائنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء کرام اور اساتذہ کرام اور مہمانان اعزام اور گھروں میں سننے والی میری محترم ماؤں، بہنوں، مستورات، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم اس پہ اللہ کا کروڑوں شکر ادا کریں تب بھی یہ کم ہے کہ 7.5 ارب انسانوں میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. پھر ایک بہت بڑا اعزاز بخشا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اتنا بڑا اعزاز بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. میرے بھائیوں، یہ تحفیظ القرآن کا ماہانہ درس قرآن کے عنوان سے معنون ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام حیات عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے 3 بڑے مضمون ہیں. پورے قرآن کے اندر یہ تینوں مضامین گردش کرتے ہیں، ہر صورت میں، ہر رکوع کے اندر. پہلا موضوع توحید ہے، اللہ کی وحدانیت. دوسرا بڑا موضوع رسالت. تیسرا بڑا موضوع آخرت. تو میرے بھائیوں، آج ہم نے قرآن کریم کو مردوں کی کتاب بنا دیا ہے. گھر میں کوئی میت ہو تو قرآن پڑھ دیا جاتا ہے. گھر میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم نے اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تھی. بلکہ میرے بھائیوں، قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو زندوں کی کتاب ہے. قرآن نے ہمیں اسلامی معاشرت سکھائی ہے، قرآن ہمیں اسلامی معاملات سکھاتا ہے، قرآن ہمیں اسلامی اقتصادیات سکھاتا ہے، قرآن ہمیں نظام مصطفیٰ کو کیسے دھرتی پہ قائم کرنا ہے، اس کے لیے قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، ساری دنیا کے سارے انسان اس وقت 7.5 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں. اگر آدمی قسم کھا کر کہے تو انسان جھوٹا نہیں ہوتا
ساری دنیا کے سارے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ رب کو پہچاننا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی انسانیت دنیا میں آئی ہے اور قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آتے چلے جائیں گے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، ساری دنیا کے تاجروں کا سب سے بڑا مسئلہ، ساری دنیا کے بزنس مینوں کا سب سے بڑا مسئلہ، ساری دنیا کے کسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، ساری دنیا کے مزدوروں کا سب سے بڑا مسئلہ میرے بھائیوں روٹی مکان اور کپڑا نہیں ہے۔ یہ روٹی اور مکان اور کپڑا جس کے لیے آج ہم سب دوڑ رہے ہیں، اس کا وعدہ میرے بھائیوں ہمارے مرنے سے پہلے میرے رب نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جتنے بھی چوپائے زمین پہ چلنے والے ہیں، خواہ وہ 4 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، خواہ وہ 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، خواہ وہ رینگنے والے حشرات الارض کیڑے اور مکوڑے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے 12ویں پارے کی ابتدا میں کہہ رہا ہے کہ ہر زمین پہ چلنے والے رینگنے والے خواہ وہ جانور ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، حشرات الارض ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کا رزق میرے ذمہ ہے۔ انہوں نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا اوڑھنا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں میرا اللہ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھٹکے ہوئے ہو، راستہ گم ہے تم سے، الا من ہدیتہ مگر میں جس کو ہدایت عطا کروں، فاستہدونی اہدکم اگر مجھ سے ہدایت مانگو گے تو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ مانگنا کس سے ہے بھائی؟ جب مسئلہ آئے تو مانگنا کس سے ہے بھائی؟ سارے مسئلوں کا حل کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سارے بھٹکے ہوئے ہو، جب تمہیں ہدایت چاہیے فاستہدونی اہدکم مجھ سے تہ دل سے سچے دل سے مجھ سے ہدایت مانگو گے میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، ارے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو لنگ دھڑنگ ننگا ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے احترام کے لیے اس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر قبر کی پاتال میں اتار دیا جاتا ہے، قبر کے گھڑے میں اس کو اتار دیا جاتا ہے، ورنہ مردے کو تو کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ ننگ دھڑنگ آیا تھا، ننگ دھڑنگ دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، ارے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو مگر میں جس کو کپڑا پہناؤں، اگر تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہے فاستکسونی اکسکم، مجھ سے کپڑا مانگو، تمہاری نگاہیں میرے غیر کی طرف نہیں جانی چاہیے، تمہاری نگاہیں مالداروں کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، فاستکسونی اکسکم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، ارے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر میں جس کو کھانا کھلاؤں، اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہے فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارے سارے کے سارے انسان موجودہ بعد والے پہلے اور انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی شامل کر لو، سارے کے سارے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، ارے میرے بندو تم سارے کے سارے میرے فرمان بردار ہو جاؤ، ساری مرد اور عورتیں میرے تابع دار ہو جائیں، ساری دنیا کے مرد اور عورتیں اور جنات دنیا میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے اس جیسے ہو جاؤ۔ فرمایا تمہارا متقی ہونا
یہ تمہیں فائدہ دے گا، تمہارا پرہیزگار ہونا یہ تمہیں لیے فائدہ مند ہے، لیکن تمہارا متقی اور پرہیزگار ہونا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میری بڑائی اور کبریائی میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری عبادات میری بڑائی میں اضافہ نہیں کر سکتی، میں وراء الورا ذات ہوں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملک شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سارے کے سارے میرے نافرمان ہو جاؤ، انسان سارے کے سارے نافرمانی پہ آ جائیں، تاجر نافرمانی پہ آ جائیں، کسان نافرمانی پہ آ جائیں، مرد عورتیں بوڑھے بچے سب میری نافرمانی پہ آ جائیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارا نافرمان ہونا اور میرے احکامات سے بدکنا میری بڑائی اور کبریائی میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں کر سکتے۔ میں وراء الورا ذات ہوں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتهم ما نقص ذلك مما عندی کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو، تمہیں جس چیز کی حاجت ہے مجھ سے مانگو، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی بگڑیوں کو بنانے والا ہوں، میں ہی داتا اور کارساز ہوں، میں ہی ذلت کے گھڑوں سے نکالنے والا ہوں، اور حالات کا خالق بھی میں ہوں، کائنات کا خالق بھی میں ہوں۔ تبنگری ایک حال ہے، مالدار ہونا ایک حال ہے، میں ہی مالداری کے حال کو لاتا ہوں، میں ہی فقر کے حال کو لاتا ہوں، میں ہی تندرستی کے حال کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی بیماری کا حال لانے والا ہوں۔ اس لیے میرے بندو جب تمہیں کوئی معاملہ آئے تمہاری نگاہیں میری ذات کی طرف اٹھنی چاہیے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی۔ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو سمجھانے کے لیے، خواہ وہ انسان کا تعلق دنیا کے کسی شعبے کے ساتھ ہے، خواہ اس انسان کا تعلق پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے، خواہ اس انسان کا تعلق کسی بزنس کے ساتھ ہے اور زراعت کے ساتھ ہے، صنعت و حرفت کے ساتھ ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان مرد اور عورتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہے ہیں یا عبادی اگر تم اے میرے بندو تمہارے سارے کے سارے انسان، ساری دنیا کے انسان قاموا فی صعید واحد ایک کھلے میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، سارے انسان کھڑے ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑے ہیں، اور جناب بوڑھے بھی کھڑے ہیں، جوان بھی کھڑے ہیں، پڑھے لکھے بھی کھڑے ہیں، ان پڑھ بھی کھڑے ہیں، قاموا فی صعید واحد ایک کھلے میدان کے اندر کھڑے ہو کر فسألونی مجھ سے مانگنے لگ جائیں۔ ہر آدمی اپنی ضرورت کو مجھ سے مانگ رہا ہے، تاجر اپنی حاجت کو میرے سامنے رکھ رہا ہے، مزدور اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، بوڑھا اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھ رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، اسٹوڈنٹ اپنی کامیابی کی دعائیں مجھ سے مانگ رہا ہے۔ غرض یہ ساری کائنات کے انسان اور جن قاموا فی صعید واحد ایک کھلے میدان کے اندر کھڑے ہو کر فسألونی مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں سب کی سننے والا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا کے اعتبار سے تمہارے بڑے سے بڑا ذہین آدمی کیوں نہ ہو سامنے آئے تو دو چار آدمی اکٹھے باتیں کریں تو وہ کہتا نا نا بھائی میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، ایک ایک کر کے اپنا مدعا بیان کریں، ایک ایک کر کے آپ اپنی بات کریں، میں سب کی بات کو سنوں گا بھی سمجھوں گا بھی اور آپ کے مسئلے کے حل کی کوشش کروں گا۔ لیکن میرے بھائیو وہ رب وراء الورا ہے، ہمارا خالق و مالک، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم سب مانگو، انسان بھی مانگے، جنات بھی مانگے، ایک میدان میں کھڑے ہو کر مانگے، پھر اپنی اپنی بولیوں میں مانگے۔ پشتو بولنے والا اپنی پشتوں میں اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، آہو زاری کر رہا ہے۔ سرائکی بولنے والا اپنی سرائکی زبان میں
میں اللہ سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے، انگریزی بولنے والا اللہ سے انگریزی زبان میں اللہ سے مانگ رہا ہے، حتیٰ کہ ہر زبان والا اپنی اپنی زبان سے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ گونگا اور بہرا جو مادر ذات پیدائشی گونگا اور بہرا ہے، جو اپنے معافی ضمیر کو تلفظ نہیں کر سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا، الفاظ ادا نہیں کر سکتا، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی اداؤں سے مجھ سے مانگنے لگ جائے، میں سب کے مسئلے سنتا ہوں، سب کی بات کو سنتا ہوں، سب کی حاجت روائی کروں گا۔ پھر میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہماری عقل چھوٹی، جہاں ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہاں اللہ کی بڑائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے حدیث قدسی میں مثال دی کہ اللہ فرماتا ہے تم سب مانگو، میں سب کی حاجت پوری کروں گا۔ انسانوں اور جنوں کی حاجت کو پوری کرنے کے بعد میرے جو غیبی خزانے ہیں، وراء الورا خزانے ہیں، تمہاری عقلوں سے ماں برا، تمہارے علم و دانش سے ماں برا، جو میرے غیبی خزانے ہیں، میرے غیبی خزانوں میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے میرے بھائیوں مثال دی حدیث قدسی کے اندر، کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ مخیط عربی زبان کے اندر سوئی کو کہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ سوئی کا کنارہ کتنا باریک ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ اگر تم سوئی کو سمندر میں ڈالو اور سمندر میں ڈال کر تم نے سوئی کو نکالا اور سوئی کی باریک سے کنارے سے سمندر سے تھوڑا سا پانی لگا، کیا مناسبت ہوگی سوئی کی اور سمندر کی؟ اللہ کہتے ہیں تم سوئی کو سمندر سے نکال کر تم نے جب نکالا، کچھ نہ کچھ حصہ پانی کا سمندر سے سوئی کے کنارے کو لگا، کسی نہ کسی درجے میں سمندر میں کمی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کو دینے کے بعد، تمہاری سب کی حاجتوں کو پورا کرنے کے بعد میرے غیبی خزانوں میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی جتنی کی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ تم کہاں جاتے ہو؟ تمہاری نگاہیں میرے غیر کی طرف اٹھتی ہیں، تمہاری نگاہیں مالداروں کی طرف جاتی ہیں، تمہاری نگاہیں صنعتکاروں کی طرف۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون میرے بھائیوں؟ ضرورتوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سارے نبیوں کی مشترکہ دعوت، ہر نبی نے آ کر اپنی ساری طاقت اس بات پہ لگائی ہے کہ لوگوں ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کرنے والے ایک اللہ ہیں، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں اللہ نہ مال کے محتاج ہیں، نہ پیسوں کے محتاج ہیں، نہ اللہ عہدے کے محتاج ہیں، نہ اللہ حکومت کے محتاج ہیں، نہ اللہ فولوں کے محتاج ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، اے میرے بندے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کر۔ اللہ ہمیں قرآن میں سمجھا رہا ہے، یہ درس قرآن کا موضوع ہے۔ اللہ قرآن کے اندر اپنی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے، اس لیے میرے بھائیوں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو سمجھنے والا؟ ہم نے تو قرآن کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دیا، ہم نے ہر نشانی اپنی تمہارے سامنے بیان کر دی، ہم نے اپنی قدرت کا تعارف تمہارے سامنے کھول کر واضح بیان کر دیا، ہم نے سابقہ قوموں کے واقعات تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اے میرے بندے زمین پہ غور کر لے، آسمان پہ غور کر لے کہ کتنا بڑا آسمان میں نے بنایا ہے۔ تو گھر کے اندر ایک چھوٹا سا واش روم بناتا ہے اور چھوٹے سے واش روم کو، اس کی چھت کو تم بغیر دیواروں کے کھڑا نہیں کر سکتا، بغیر ستونوں کے اس کی چھت کو تم کھڑا نہیں کر سکتا۔ اے میرے بندے میں نے تجھے عقل سلیم دی ہے، تو ہر معاملے میں سوچتا ہے، ہر معاملے میں تو پرکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اے میرے بندے آسمان پہ غور کرے گا کہ کتنی بڑی چھت میں نے، یہ نیلی چھت جب سے تم نے ہوش سنبھالی ہے، جب سے تیری آنکھ نے سمجھنا اور دیکھنا شروع کیا ہے، تو جب سے یہ نیلی چھت تنی ہوئی تیرے سر پہ نظر آ رہی ہے، دیکھ کہیں آسمان کے کسی کنارے کے اوپر کہیں تمہیں ستون نظر آ رہا ہو، کہیں تمہیں دیواریں نظر آ رہی ہوں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آتا کیا یہ تمہارے چہرے پہ جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں، ان آنکھوں کو تم دیکھو تو صحیح، آسمان کو دیکھو، 7 آسمان تہ بتہ ہم نے کیسے پیدا کر دیے۔ فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ فرماتے ہیں تم بار بار آسمان کی طرف دیکھو
دیکھو اور دیکھو کہاں سے آسمان خراب ہوا، کہاں سے اس کا کندرا بوسیدہ ہوا، کہاں سے اس کا پینٹ خراب ہوا، اس کو سرے نو پینٹ کروایا جائے۔ اللہ کہتے ہیں تم تھک جاؤ گے، تمہاری نگاہیں تھک ہار کر ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گی، لیکن تم اللہ کی تخلیق میں نقص نہیں نکال سکتے۔ اللہ کی تخلیق میں نقص، ان فی خلق السماوات والارض، اے میرے بندے زمین کی تخلیق پہ غور کر۔ یہ زمین اگر چٹانوں کی طرف سخت ہوتی، آپ پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، کتنی بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، لوگوں نے بیچاروں نے اپنے گھر بناتے ہوتے ہیں تو چٹانوں کو تراشنا پڑتا ہے، پتھروں کو ہٹانا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ زمین تیرے لیے مسخر کر دی، والارض فرشناها فنعم الماہدون۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے اور ہم کتنے بہترین بچھانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو بڑی بڑی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا، تدبر اگر تم نہیں کرتا تو زمین پہ غور کر لے۔ ہم نے زمین کو تیرے لیے مسخر کیا ہے، اگر ہم یہ زمین چٹان کی طرف سخت کر دیتے تو تیری مکان کی بنیادوں کو اکھیڑنا مشکل، یہاں ہل چلانا مشکل، کھیتی باڑی کرنا مشکل، لیکن ہم نے اس زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا، تیرے لیے نرم کر دیا۔ تو زمین کے سینے کو چیرتا ہے، اس کے سینے کو چیر کر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، زمین کے اوپر کھدال ڈال کر مار مار کے کسیں اور کہیں مار مار کے اس کے سینے کو زخمی کر کے اپنے مکان کی بنیادیں اس کے اندر ڈالتا ہے۔ کبھی زمین نے گلا نہیں کیا یہ میرے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے، تو فرمایا یہ کرنے والا کون ہے، زمین کو بچھانے والا کون ہے، آسمان کی چھت کو تاننے والا کون ہے، ایک ہی خلاق عالم ہے۔ ذرا تو غور کر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ فرماتے چلو تو آسمان پہ دیکھ کے میری قدرت کو نہیں پہچان رہا، زمین پہ غور کر کے تو میری ذات کو نہیں پہچان رہا، تو چل واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے پہ غور کر لے۔ ابھی جھاڑوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، ابھی سردیوں کا موسم شروع ہوا، راتیں لمبی ہونا شروع ہوئی کہ آدمی رات کو سوتے سوتے تھک جاتا ہے۔ گرمی کا موسم جو ہی آئے گا راتیں بالکل مختصر، دن لمبے ہونا شروع آئیں گے۔ اللہ قرآن میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں میرے بندے ذرا غور کر، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے پہ غور کر، دنوں کا بڑا ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا، یا راتوں کا بڑا ہونا، دنوں کا چھوٹا ہونا، کون ان کو چھوٹا بڑا کر رہا ہے، کون ان تغیرات کو کر رہا ہے؟ دن اور راتوں کو بڑھانے والی، چھوٹی کرنے والی بھی ایک ذات ہے۔ چلو تم ان کو نہیں دیکھتا، زمین کو نہیں دیکھ رہا، دن اور رات کے بدلنے پہ غور نہیں کرتا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، ان بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں، بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں جو سمندر کی سطح کے اوپر چلتے ہیں، پانی کے اوپر چلتے ہیں، پانی کی صفت ہے کہ پانی کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ اس کو ڈبو لیتی ہے، اس کو غرقاب کر دیتی ہے۔ تو میرے بندے ذرا غور کر، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ بڑے بڑے بحری بیڑے لاکھوں ٹنوں من وزن، یہ بڑی بڑی کشتیاں لاکھوں ٹنوں من وزن لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جناب مشینیں منتقل ہو رہی ہیں، انسان منتقل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ذرا غور کر، ان لاکھوں ٹنوں من سے بھرے ہوئے جو کشتیاں اور بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں، کون سی ایسی ذات ہے جو ان بڑے بڑے بحری بیڑوں کو پانی کے سطح کے اوپر ٹھہرائے ہوئے؟ کون سی ایسی ذات ہے؟ وما انزل اللہ من السماء، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک قدرت کا نظام ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، بادلوں کا نظام چلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے اترنے ہوئے پانی پہ غور کر، ایک بنجر، ایک صحرائی علاقہ
اور جہاں تھر ہی تھر ہے، ریت ہی ریت ہے، اللہ آسمان سے بارش کو برساتا ہے، آسمان سے اترا ہوا پانی ان ریت کے ذرات میں جاتا ہے، چند دنوں کے بعد لہلہاتا ہوا سبزہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان سے اترنے والے پانی پہ غور کر، اس کو آسمان سے کون اتارتا ہے؟ پھر سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ ارے میرے بندو تم کیوں نہیں دیکھتے، تم کیوں نہیں غور کرتے؟ آخر ذرا تو دیکھو، ذرا تو غور کرو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم دن رات میں 20 دفعہ پی رہے ہو، ذرا پیاس لگتی ہے اور اپنے ملازم کو کہتے ہو پانی پلاؤ، اپنے قریبی ساتھی کو کہتے ہو ہمیں پانی پلاؤ، وہ پانی جو 20 دفعہ تم پیتے ہو، اسی پہ اگر غور کرو گے تمہیں میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، میری معرفت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسی کو غور کر لو۔ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، بتاؤ اس کو آسمان سے پانی کو تم نے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ کون اتارنے والا پانی میرے بھائی؟ اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ ارے میرے بندو جو میٹھا پانی تم پیتے ہو نا، اگر میں اس کو کڑوا کر دوں، اگر میں اس کو کھارا کر دوں، بتاؤ تم اپنے لیے میٹھا پانی تلاش کر کے کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اس اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہوئے، اللہ کی ذات کو ساتھ لے لیا، یہ ساری کائنات میرے رب کی بنائی ہوئی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو ساتھ لے لیا، یہ ساری کائنات آپ کے تابع ہو کے چلی اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، مٹھی بھر صحابہ جن کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرایا اور دنیا کی سپر طاقتیں کیسر و کسرا ان کے پرخچے اڑے اور کیسر و کسرا کے 5000 سال کے جمع شدہ خزانے صحابہ کے قدموں میں تھے۔ صحابہ نے اللہ کو ساتھ لے لیا تو صحابہ کے لیے جنگل کے درندے بھی راستے چھوڑ رہے ہیں، صحابہ کے گھوڑے سمندروں کے اوپر دوڑ رہے ہیں، صحابہ بنجر زمینوں میں مسلح بچھا کر آسمان سے بارشیں اتار رہے ہیں۔